السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہے مسلمانوں کی معیشت پر اور مسلمانوں کے اونٹوں پر مشرکین کا حملہ۔ اس سے پہلے کے دروس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا ذکر کیا گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں کی طرف بھیجا تھا۔ خطوط کے واقعات کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، کس ملک میں بھیجا گیا، پھر وہاں کے بادشاہوں نے اس کا رد عمل کیسے دکھایا۔ تو تقریباً صلح حدیبیہ کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ مکہ، مدینہ، یہاں تک کہ ملک شام، یمن، مصر، عراق، بحرین، عمان، تقریباً یہ علاقوں میں جگہ جگہ پر اسلام کی دعوت آپ کی پھیل چکی تھی۔ حبشہ کی طرف بھی، روم کے بادشاہوں کے پاس بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سالہ زندگی میں اتنی بڑی کامیابی آپ کو عطا فرمائی۔ اس کا نتیجہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے تو اس وقت آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ تو 23 سال کی زندگی میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہو جانا، یہ تو وہ افراد تھے جو بعض روایتوں میں 1,24,000 ہے، بعض روایتوں میں 1,44,000 ہے۔ تو اگر 1,44,000 کہیں تو تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہو گیا۔ یہ 1.5 لاکھ وہ افراد ہیں جو حج کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے یا حج میں شریک ہوئے تھے۔ اب جو حج نہیں کیے، جو نہیں گئے یا آپ سے پہلے 1 سال پہلے حج کر چکے تھے، وہ عورتیں، بچے جو گھروں میں تھے، ان کی تعداد تو بے حساب ہے۔ تو 23 سال کے عرصے میں اتنی لمبی کامیابی واقعتاً یہ مسلمانوں کو ایک بڑا پیغام تھی کہ جب بھی آپ اخلاص کے ساتھ دعوت کا کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور دعوت کا ایک طریقہ خطوط کا بھی تھا، جہاں آپ زبان سے دعوت دیتے تھے وہیں آپ خطوط کے ذریعے بھی دعوت دیا کرتے تھے، اور اس سے بھی بہت بڑا اثر ہوا۔ ان واقعات کے بعد میں اب ایک ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے جس میں بعض وہ مشرکین جو ابھی اپنی سرکشی پر موجود تھے، مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، وہ ابھی بھی کوشش کر رہے تھے کسی طرح سے جا کر مدینے والوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ اب یہ نقصان ویسا نقصان نہیں تھا کہ پوری قوم پر حملہ کیا جائے، قوم کو تباہ کر دیا جائے، بس جائیں اور کسی جگہ تھوڑی سی چنگاری لگا کر بھاگ جائیں۔ اب اتنی طاقت رہ گئی تھی، مدینہ کے اطراف میں کہیں پر چلے جائیں، کہیں مدینہ والوں کے اونٹ نظر آئے، ان کو ماریں یا ان کو اٹھا کے لے کے بھاگ جائیں، بس اس سے آگے بڑھ کر اب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں رہی، اور نہ اب کبھی ایسی طاقت ان کے پاس آ سکتی تھی کہ مل کر مدینہ پر اجتماعی طور پر حملہ کر سکیں۔ تو رہی صحیح کسر اپنی وہ اسی میں گنوا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں پر تکلیف، مسلمانوں پر مصیبت یا مسلمانوں کے ساتھ چھیڑخانی یہ صرف اسی وقت نہیں ہوتی کہ جب مسلمان کمزور ہوں،
بلکہ مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے، مسلمانوں کی کثرت ہو جائے، تب بھی مشرکین مسلمانوں کو پریشان کرتے رہیں گے۔ بعض مرتبہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو جائے گا تو فنا ہو جائے گا، ہم تو پھر کہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مسلمان کمزور ہوں تب بھی تکلیفیں رہنے والی ہیں، اور مسلمانوں کے پاس غلبہ آ جائے، مسلمانوں کی کثرت ہو جائے، تب بھی جو مشرکین ہیں، جو کافر ہیں، وہ ہمیشہ فسادی ہوتے ہیں۔ کفر اور شرک یہ ہمیشہ کے لیے، پورے معاشرے کے لیے، پوری دنیا کے لیے سر درد ہے۔ یہ جہاں رہیں گے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے دنیا کے جس خطے میں رہیں گے، چاہے وہ زمین پر رہو یا سمندر میں رہو، چاہے ہوا میں رہو، جہاں رہیں گے وہ شر و فساد کا منبع رہیں گے۔ تھوڑے رہیں گے تب بھی ایسا ہی کریں گے، کم تعداد ہو یا ان کی زیادہ تعداد ہو، ہر حالت میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ایک واقعہ محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا۔ سن 6 ہجری کے ذوالقعدہ کے مہینے میں حدیبیہ کا واقعہ ہو چکا تھا۔ ذوالقعدہ ذی الحجہ 6 ہجری ختم ہو گئی، اب اس کے بعد سن 7 ہجری شروع ہوتی ہے، محرم کا مہینہ چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیت المال کے 20 اونٹ احد پہاڑ کے قریب میں، ادھر ملک شام کے سمت میں ایک جگہ پر چرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اور ان کے پاس، ان کے ساتھ میں وہاں پر رباح نامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، اور اسی طرح سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے افراد وہاں پر موجود تھے، وہ ان کی نگرانی بھی کر رہے تھے۔ تو عبد الرحمن الفزاری نامی ایک شخص اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے اور ان جانوروں پر حملہ کر کے انہیں لے کر بھاگ جاتا ہے، اور جو چرواہا تھا وہاں پر ان جانوروں کا، ان چرواہوں کو قتل کر دیتا ہے۔ جب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباح کو پتہ چلا تو فوراً حرکت میں آئے۔ رباح کو مدینہ کی طرف بھیجا گیا کہ آپ جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیجئے کہ ہمارے جانوروں پر حملہ ہوا، چرواہے کا قتل ہو گیا، لوگ جانور لے کر بھاگ گئے۔ اور سلمہ بن اکوع انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ جا کر خبر کیجئے، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیچھا کرنے لگے اور ان کو دوڑاتے جاتے تھے۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑنے میں بڑے ماہر تھے، بڑے تیز تھے، وہ ان کا پیچھا کرتے رہتے تھے، اور یہ جملہ آپ پڑھتے تھے، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع۔ ان کا پیچھا کرتے، دوڑتے، ان پر تیر پھینکتے، ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ کہتے جاتے تھے، انا ابن الاکوع والیوم یوم الرزع، میں اکوع کا بیٹا ہوں، آج تمہیں ماں کا دودھ یاد دلا دوں گا، آج تمہیں ماں کا دودھ یاد دلاؤں گا، تم میں سے کوئی بچ کے بھاگنے والا نہیں ہے، بھاگو کہاں تک بھاگتے ہو، سب کو پکڑنے والا ہوں میں۔ اس طرح سے کہتے کہتے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھا کرتے رہے، اور جہاں موقع ملتا تیر پھینکتے تھے، اور کسی پر حملہ ہو جاتا، کسی کا قتل ہو جاتا، کوئی زخمی ہو جاتا۔ اور کبھی یہ لوگ دوڑتے ہوئے اگر پہاڑ کے گھاٹیوں میں ادھر ادھر داخل ہو جاتے تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے اس پہاڑ کے اوپر چلے جاتے، اور اوپر جا کے پھر وہاں سے اوپر سے پتھروں سے مارنے لگتے۔ جب انہوں نے دیکھا ایک آدمی ہے اور ہمارا پیچھا کیے جا رہا ہے، ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے اس سے، اور ان سے چھٹکارا بھی نہیں ملتا، ایسا بھی نہیں کہ وہ بہت پیچھے رہ جائے، ہم بہت آگے نکل جائیں، برابر پہنچ ہی رہے ہو، تو جہاں بھاگتے ہیں وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دینا پڑے گا، جو سامان ہے وہ سامان پھینک دو تاکہ ہم خالی ہو جائیں گے تو بھاگ جائیں گے آرام سے۔ تو انہوں نے تقریباً 30 چادریں، 30 نیزیں، ایسے کچھ سامان راستے میں پھینک دیا اور پھینک کر بھاگنے لگے۔ انہیں لگا شاید اب ہم ہلکے پھلکے ہو گئے، اب نکل جائیں گے سلمہ بن اکوع سے۔
تو سلمہ بن اکوع وہاں بھی نہیں چھوڑتے، جہاں پہنچے وہاں ان کے پیچھے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطلاع ملی کہ اس طرح سے اونٹوں پر حملہ ہوا ہے اور لوگ اونٹ لے کر بھاگ گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر مدینہ سے نکل پڑے۔ ادھر جاتے ہوئے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کرتے رہتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ جو اونٹ یہ لے کر بھاگے ہوئے تھے، ایک ایک اونٹ چھوڑنے لگ گئے، اپنا سامان بھی چھوڑ دیا اور جو اونٹ چوری کر کے لے کر بھاگے تھے وہ بھی چھوڑنے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ آگے کی طرف نکلے ہیں تو مکمل خالی تھے، اب ان کے پاس کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ مدینہ کے اونٹ واپس آ گئے، ان کے اپنے ہتھیار بھی آ گئے، ان کا اپنا سامان بھی راستے میں چھوڑ دیا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہے، لہذا ذی قرد نامی ایک جگہ تھی جہاں پر پانی کا چشمہ تھا۔ اب یہ صبح سے دوڑے 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 بیچارے ہانپ رہے بھاگ رہے، نہ کھانے کی فکر نہ پانی کی فکر، کسی جگہ پر پہنچے پانی کا چشمہ نظر آیا، سوچا کہ پانی پی لیں۔ جیسے پانی پینے کے لیے پہنچے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے وہاں پہنچے، وہاں جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہا اب کوئی پانی یہاں نہیں پی سکتا ورنہ تیروں سے تم سب کو ختم کر دوں گا۔ پھر وہاں سے بھاگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمہ بن اکوع سے جانے دیجیے، اب تو چھوڑ دیجیے، اب تم غالب آ گئے ان لوگوں پر، چھوڑ دیجیے ان لوگوں کو۔ تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اگر چاہتے تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر بعد میں جو دیگر صحابہ آئے تھے، یہ سب لوگ ان سب کو پکڑ کر ان کا انتقام لے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اپنی سواری پر پیچھے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا عزت بخشی کہ اپنے ساتھ اپنی سواری پر بٹھایا۔ یہ ایک مختصر سا اور چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اب اس کے بعد اسی کے 3 دن کے بعد جنگ خیبر ہونے والی ہے۔ اصل میں یہاں جنگ خیبر کی تیاری چل رہی تھی، اور اس درمیان میں لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح گڑبڑی پیدا کر دیں شہر کے اندر، تاکہ یہ لوگ اس جنگ کی تیاری میں صحیح طرح سے تیاری نہ کر سکیں، آگے نہ بڑھ سکیں۔ لیکن اس واقعے کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑا، اور اس طرح سے جو گڑبڑی پیدا کرنا چاہتے تھے وہ لوگ رسوا ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا کہ کسی نے مدینہ پر حملہ کرنے یا مدینہ کے اونٹوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ورنہ اس طرح کا واقعہ پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ اسے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کمزور تھے تب بھی کبھی مشرکین پر جب ان پر قبضہ ہو جاتا تھا، ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا، ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا، تب بھی انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی آپ نے معاف کر دیا تھا، جبکہ بہت کمزوری تھی آپ کے پاس، ابھی چند ہی افراد تھے، اتنی بڑی طاقت نہیں تھی۔ 313 کے تعداد میں آپ نے مقابلہ کیا تھا، 70 قیدی آپ کے پاس موجود تھے، آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور یہاں جہاں آپ کے پاس انتہائی زیادہ قوت موجود ہے، تب بھی یہ افراد کو جو بنو فزارہ کے تھے ان لوگوں کو آپ نے معاف کر دیا، کہا کہ چھوڑ دو، ان کا پیچھا اب نہیں کریں گے، چھوڑ دیا جائے ان لوگوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پھر یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پیغام دے سکتے ہیں دنیا والوں کو کہ جنگ کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام کی کوشش نہیں کی، نہ کمزوری کی حالت میں، نہ قوت کی حالت میں، نہ حکومت مکمل بڑی فوج ہو تب بھی، اور نہ کمزور فوج ہو یا کم تعداد میں ہو تب بھی۔ تو آپ کا مقصد قوم سے انتقام لینا، قوموں کو مارنا نہیں تھا، آپ کا مقصد تھا لوگوں کو دعوت دینا
لوگوں کو اصلاح کرنا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائی جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ کے سامنے عرفات کے میدان میں خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو بھی ہمارے اطراف میں رہنے والے جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان کے درمیان میں اسلام کی دعوت کو پھیلانے اور صحیح طرح سے انہیں دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، دعوت کے مواقع تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی یا کسی طرح سے فساد، اگر وہاں سے ادھر سے فساد پیدا ہو بھی رہا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کوشش کریں کہ فساد کو ختم کریں، فساد کو ختم کریں۔ فساد چلتا رہے گا تو کبھی اسلام کی دعوت ہم صحیح طرح سے نہیں دے سکتے۔ جتنا امن ہوگا، امن قائم کرنا یہاں ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس ملک کو اگر امن والا کوئی بنا سکتا ہے تو مسلمان ہیں، باقی قومیں تو بس فسادی ہیں، وہ جب چاہے جہاں چاہے وہ دنگے ہی کرتے رہیں گے اور شر اور فساد کی سوچتے رہیں گے۔ مسلمان ہی وہ قوم ہیں جہاں مسلمانوں کے پاس حکومتیں بھی ہیں تو وہاں پر کافر بھی امن سے رہتا ہے۔ ان ملکوں میں، عربوں کے اندر دیکھیے، دنیا میں اتنی بڑی تعداد وہاں کفار رہتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، ایک واقعہ بھی پورے ملکوں کے اندر ایسا پیش نہیں آتا جس سے سمجھ میں آ سکے، دنیا والوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ یہاں پر کافروں کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے یا کافروں کو ستایا جا رہا ہے۔ اسلام کی دعوت برابر دی جاتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہزاروں لوگ عرب ملکوں کے اندر مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ نے کئی ایسے نیک بندے یہاں بھی پیدا فرما رکھے ہیں جو الگ الگ جگہوں پر اپنے استطاعت کے مطابق اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام دعات کو جو اسلام کی دعوت میں لگے ہوئے ہیں، جو مشرکین کے درمیان کام کر رہے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، الگ الگ زبانوں میں، علاقائی زبانوں میں دعوت دیتے ہیں، قرآن تقسیم کرتے ہیں، گھروں پر جا کر، بازاروں میں جا کے، ہوٹلوں میں جا کر، اور کسی میدانوں میں، فنکشن ہالوں میں، جلسوں میں، کانفرنسوں میں، اللہ ان سب کی مدد فرمائے، ان کی دعوت میں اثر پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی اس کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔